کیا سلام میں تخصیص ہے؟ فلاں کو سلام کروں گا، فلاں کو نہیں کروں گا۔ قبر میں رئیسی نہیں جاتی دوستو، فقیری جاتی ہے۔ جب آپ کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے تو آپ فرعون بن جاتے ہیں۔ ایک حب الوطنی کا جو جذبہ اندر ہمارے سرات کرتا ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم ایک کڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کڑی کے تحت ایک ایک کر کے بہت نیچے سے اپنی بات کو ہم نے شروع کیا ہے۔ آئیے اب اسی سلسلے کو، جس میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے ہماری کمیونٹی کو لے کر کیا پرسیپشنز بن گئے ہیں، ان پر گفتگو کی اور آپ کی کانشنس کو انوائٹ کیا اور اپنی کانشنس کو بھی انوائٹ کیا۔ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم لوکیلٹیز، مسلم بستیاں، ان بستیوں میں ہمارے رویے، ہمارا اخلاق، ہمارا مزاج، ہماری نفس اور نفسیات، ہمارا طریقہ معاشرت، ہمارا طریقہ زندگی، جس کی جھلک، جس کا عکس میں آپ کو فیملی سے مسجد تک، مسجد سے پڑوس تک، پڑوس سے ایک کمیونٹی کی حیثیت سے آپ کے بارے میں ہمارے دوسرے برادران وطن تک لے کر گیا، اب پھر واپس آپ کو آپ کے محلے میں لا رہا ہوں، آپ کی کانشنس میں لا رہا ہوں، اور جو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چھوٹا بڑا، بچہ نوجوان، ماں باپ، کاروباری، فلاح سے جڑے ہوئے کارندے، NGOs چلانے والے لوگ، دکانیں چلانے والے لوگ، یہ تمام لوگ غور کریں ان نکات پر۔ ہماری اخلاقیات کا کیا رخ ہے؟ اب یہ ہم خود اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی اور نہیں ہے، خود احتسابی جس کو ہم کہتے ہیں، سیلف انٹروسپیکشن فار سیلف کریکشن، خود احتسابی، اپنے اندر جھانکنا، اپنی اصلاح کے عمل کو راستہ دینا، اس کو تقویت دینا اور اس عمل کو جاری و ساری کرنا۔ جس کے بینیفیشری کون ہوں گے؟ جس کا بینیفیشری کوئی اور نہیں ہوگا، میں اور آپ ہوں گے۔ دیکھیے، انسانی قدریں کس حد تک پامال ہو رہی ہیں۔ میں اگر اس کی گہرائی میں جاؤں، سلام کرنا محال ہو رہا ہے۔ سلام کرنے میں میں سامنے والے سے امید کرتا ہوں، اس کو گھورتا ہوا جاتا ہوں کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ بہت چھوٹی سی بات ہے یہ۔ اخلاق کا مسلم معاشرے اور مسلم محلے اور مسلم پڑوس میں پہلا معیار، آپ کس حد تک انسانی قدروں میں یقین رکھتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، اس کا پہلا معیار ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سلام میں تخصیص ہے؟ فلاں کو سلام کروں گا، فلاں کو نہیں کروں گا۔ محلے میں جو سب سے زبردار ہوگا، جس کا جبر سب سے زیادہ ہوگا، جس کا زور سب سے زیادہ ہوگا، جس کے پاس دولت سب سے زیادہ ہوگی، اس کو سب سلام بڑھ بڑھ کے کریں گے۔ قبر میں رئیسی نہیں جاتی دوستو، فقیری جاتی ہے۔ جملے پہ غور کیجیے گا۔ میں نے مسجد میں بھی کس طرح سے ہمارا رویہ رہتا ہے، میں ان موقعات پہ گفتگو کر چکا ہوں، دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں نے بہت چھوٹی بات آپ سے کہی، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اس بات کو فیملی میں جو کچھ کہا وہاں سے جوڑیے گا، میری ہر پوائنٹ کو نیبرہڈ میں جو پڑوس کی بات میں نے کی وہاں سے جوڑیے گا، پرسیپشن سے جوڑیے گا، اور اب اپنے آپ اپنے محلوں سے جوڑیے گا، اور پھر میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تھوڑا تھوڑا سا، کیونکہ لنک مجھے بنانا ہے تو ریپیٹیشن ضرور آئے گا، لیکن وہ ریپیٹیشن ضروری ہے اس کا لانا۔ دوسرا پوائنٹ، ڈیٹیریوریٹنگ ایٹیٹیوڈ، ہمارے رویوں کے جو ہیں ان میں ایک زوال آپ کو دیکھنے ملے گا، زوال پذیر رویے۔ کھبا مار کے چلا جاؤں گا، ایک بزرگ کے برابر میں سے گزرتے وقت بجائے اس کے کہ میں اس کا لحاظ کروں، بس سوال پہ چھوڑتا ہوں۔ کیا سڑک پر ہمارے بچے، ہم سب جس طرح سے آج سائیکلیں چلا رہے ہیں،
موٹر سائیکلیں دوڑا رہے ہیں، اسکوٹر دوڑا رہے ہیں، اسکوٹیاں دوڑا رہے ہیں، ہر دکان کے آگے ایک دکان لگی ہوئی ہے، اس دکان کے آگے بھی ایک دکان لگی ہوئی ہے، ہر سڑک چوڑی ہونے کے باوجود سکڑ چکی ہے۔ یہ کون سا رویہ ہے؟ اس کا کون شکار ہے؟ اس رویے کا، اس تنگی کا، اس بے راہ روی کا، گرتے ہوئے اخلاق کا، گرتے ہوئے اخلاقی معیار کا، اس کا وکٹم کون ہے دوستو؟ سڑک پر چلنے والے بچوں کے لیے محال ہو رہی ہے زندگی، خواتین کے لیے محال ہو رہی ہے، بازاروں کا حال دیکھ لیجئے، گزرنا دیکھ لیجئے کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ غور کریے، رویہ کسی دکان پہ نہیں ملتا، اخلاق کہیں بکتا نہیں ہے۔ میں جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، جو رویہ جب میں اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہوں، بہن کے ساتھ چلتا ہوں، بیوی کے ساتھ چلتا ہوں، والد کے ساتھ چلتا ہوں، یا کسی بزرگ کے ساتھ چلتا ہوں، رشتہ دار کے ساتھ چلتا ہوں، کسی ساتھی کے ساتھ چلتا ہوں، تو جو رویہ میں سامنے والے سے، برابر میں گزرنے والے سے جس رویے کی توقع کرتا ہوں، کیا میں خود وہ رویہ رکھتا ہوں؟ اس بات کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ تیسری بات، سیلف سینٹرک، سیلف سیکنگ۔ یہ تو ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی زندگی تو دوسروں کے لیے ہے، اس کی ذات تو بہت پیچھے رکھی گئی ہے۔ آج ذات سب سے آگے ہے، باقی تمام وحدتیں سب سے پیچھے چلی گئی ہے۔ میری بات بن جائے، میرا کام ہو جائے، میرے ہاں پانی آ جائے، میرے ہاں بجلی آ جائے، میرا گھر آپ سے اونچا ہو جائے، میری گاڑی آپ سے بہتر ہو جائے، میرے حالات آپ سے بہتر ہو جائیں، میری شادی کی تقریب آپ سے بہتر ہو جائے۔ یہ ہوس کا راستہ، حسد کا راستہ کہاں لے جائے گا؟ کہاں پہنچیں گے آپ؟ غور کیجیے گا، جب ذات پرستی، ایک چیز کی پرستی ہے صرف، اور وہ ہے خدا پرستی، باقی ہر پرستی شرک ہے۔ آقا سے عشق ہے، محبت کی آخری حد ہے، جان نثار ہے، پرستی نہیں ہے۔ تو ہماری آپ کی ذات کی حیثیت کیا ہے دوستو؟ اور میں کہتا چلوں، اگر خدا پرستی ہوگی اور اللہ کے محبوب سے عشق کا اور عقیدت کا انتہائی کیفیت کا رشتہ ہوگا، تو انسان سازی کا حصہ ہوگے، انسان سوزی کا حصہ ہو ہی نہیں سکتے ہو، صفائی کا حصہ ہوگے، غلاظت کا حصہ ہو ہی نہیں سکتے ہو، پاکیزگی اور طہارت کا حصہ ہوگے، ناپاکی کا حصہ ہو ہی نہیں سکتے ہو، رحم کا، رحم دلی کا، ہمدردی کا پیکر ہوگے، ظلم کا، جبر کا، تشدد کا، نفرت کا، منافرت کا، فرقہ پرستی کا، فرقہ واریت کا، تشدد کا حصہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ نقطہ ہے سیلف سیکنگ کا، ذات پرستی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، نسلوں کو، ہماری اس پوری امت کو، انسانیت کو اس ذات پرستی سے محفوظ فرمائے۔ یہ انا کی طرف لے جاتی ہے دوستو، اور انا کے بارے میں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں صرف خدائے وحدہ لا شریک کا حق ہے، باقی سب فریادی ہیں۔ ہمیں آپ کو اپنی اوقات سمجھنی بھی چاہیے اور اپنی اوقات میں رہنا بھی چاہیے۔ آگے چلیے، ہر محلے میں بزرگ ہوتے ہیں، بزرگوں کا احترام ہمارا معاشرہ سڑک پر، مسجد میں، اداروں میں، گھروں میں، پڑوس میں، گلی محلے میں کس طرح کا بزرگوں کا احترام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہر بچہ جوان ہوتا ہے، ہر جوان شادی شدہ ہوتا ہے، بچے اور بچیوں دونوں پہ میری بات لاگو ہو رہی ہے، باپ بنتا ہے، پھر
عمر رسیدہ ہوتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، نانا اور دادا بن جاتا ہے، چلنے میں دقت ہونے لگتی ہے، بیت ہاتھ میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی صاحب فراش ہو جاتا ہے، بستر سے لگ جاتا ہے، بستر سے غسل خانے تک، بیت الخلاء تک، ٹوائلٹ تک نہیں جا پاتا ہے۔ یہ تمام مراحل ہر شخص کی زندگی سے گزرتے ہیں، کوئی اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ جیسے زندگی ایک حقیقت ہے، یہ سفر بھی ایک حقیقت ہے، اور اس سفر کے بعد موت کا آنا بھی حقیقت ہے، اور موت کے بعد جزا اور سزا کا ہونا اور انجام کے طور پر جنت اور جہنم تک پہنچنا، یہ سفر طے شدہ ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ جب آپ کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے تو آپ فرعون بن جاتے ہیں۔ مت بھولیے، فرعون کا انجام سمندر میں غرق ہونا ہے۔ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو بزرگ ہیں، آپ آج کے نوجوان کل کے بزرگ ہیں، آج کی نسل کو ان بزرگوں کی خدمت کر کے ایک اچھے اخلاق کی طرف اس کا رخ کریے، اور بزرگوں کی خدمت کر کے اپنے آخرت کو بنائیے۔ اگر اس میں کمی ہے تو آج سے کسی بھی بزرگ کو یہ احساس مت ہونے دیجیے گا کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے۔ میرے والد بزرگوار سے کسی نے قبرستان میں دفن میں گئے ہوئے تھے، میں اور وہ ساتھ، ان کے ایک ہم عمر ساتھی نے یہ پوچھا کہ مولانا کیا حال ہے؟ تو میرے والد نے کا مزاج، فقرے ان کے بڑے مشہور ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا، کم، ہلکا سا وقفہ دیا بیچ میں، کم زور ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ عمر کے ساتھ زور میں کمی آتی ہے۔ وہ عمر، جس عمر میں زور میں کمی آئے گی، اس مرحلے سے میں نہ بچوں گا، آپ نہیں بچیں گے، کوئی بچے گا نہیں۔ لہذا جو اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں وہ میرے فرائض میں شامل ہو گئے ہیں، میری ذمہ داریوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس طرف توجہ کیجیے، اخلاقی بلندی کو اختیار کرنے کی طرف بڑھیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز آپ سے اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جو مواقع آتے ہیں، ابھی شب برات گزری، اب رمضان شریف ہے، پھر عید آئے گی، ایسی اور بہت سے تہوار ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ دیوالی کا تہوار آتا ہے، ہولی کا آتا ہے، دسہرے کا آتا ہے، کرسمس کا آتا ہے، اور بہت سے تہوار آتے ہیں۔ یہ تہوار ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ایک وحدت کے طور پہ ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان تمام موقعوں پر ایک ہمارا جو اخلاق ہے، اس کا ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک اچھے آرڈر کے ساتھ، ایک اچھے اخلاق کے ساتھ، ایک اچھے ساتھی، ایک اچھے شہری کے ساتھ، ایک اچھی بھائی چارگی کے ساتھ اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہر تہوار کو، ہر موقع کو کہیں نہ کہیں ہمیں آپسی رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں ہم کہاں تک ہمارا حصہ ہوتا ہے اور مزید کیا ہونا چاہیے، اس پر غور و فکر ہونا بھی چاہیے، اور غور و فکر رہنا بھی چاہیے۔ نیشنل ڈیز آتے ہیں ہمارے، خاص طور سے ہمارے نیشنل ڈیز میں انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، ریپبلک ڈے آتا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈے آتا ہے، آرمی کے ڈیز آتے ہیں، ایئر فورس کے آتے ہیں، نیوی کے آتے ہیں، فادر آف نیشن کے برتھ اینیورسری آتی ہے، اور بہت سارے جو ہمارے ایلڈرز گزرے ہیں ان کی اینیورسریز آتی ہیں، اور بہت سے موقع آتے ہیں۔ ان سب میں ہمارے اندر ایک پیٹریوٹک زیل ہونی چاہیے، ایک حب الوطنی کا جو جذبہ اندر ہمارے سرات کرتا ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ جس چیز میں پورا ملک کھڑا ہوا ہے، پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، پورا وطن عزیز کھڑا ہوا ہے، پورا ہندوستان کھڑا ہوا ہے، اس میں آپ پیچھے نہیں رہنے چاہیے، پیچھے نہیں ہونے چاہیے، اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ آئیے ہر میدان میں، ہر جگہ
اخلاقی بلندی کو اختیار کرتے ہوئے ہندوستانی معاشرے کا ایک ایسا اچھا اور آئیڈیل کمپوننٹ بن کر ابھریں جس سے کہ ہماری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ محبت کی آنکھ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔